وبارك اللهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تسأل الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم محترم دوستوں اللہ جل جلالہ و عظیم ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا اور بڑا احسان فرمایا اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ایمان کی محنت عطا فرمائی. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی نام دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں. دین کی محنت بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ذمہ کی. یہ ہمارا ایک شرف ہے، ہمارے لیے ایک عزت کی چیز ہے، اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا. تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اسی خاص نسبت کی وجہ سے ہم کو خیر امت کہا ہے. یہ جو بہترین امت ان کو لوگوں کی نفع رسانی کے واسطے نکالا گیا ہے. ہم اپنے لیے نہیں آئے بلکہ ہم کو نکالا گیا ہے. اس امت کو برپا کیا گیا ہے ایک خاص مقصد کے تحت. دنیا میں جیسے حکومتوں کے بعض نمائندے بعض خاص مقاصد کے تحت بھیجے جاتے ہیں، دنیا کے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے، کاؤنسلر بھیجے جاتے ہیں، نمائندے بھیجے جاتے ہیں، ان کے خاص مقاصد ہوتے ہیں، ان کی وہ ڈیوٹی ہوتی ہے. اس ڈیوٹی کے عوض میں ان کو تنخواہ ملتی ہے، رہنے کا مکان ملتا ہے، زندگی گزارنے کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں، اور ان کا اس نمائندگی کی وجہ سے خاص مقام ہوتا ہے. ان کو بہت ساری فیسلٹیز ملتی ہے اس کی وجہ سے. ان کے ذمہ وہ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی بہت ساری دل کی چاہتے ہیں. یہاں کا سفیر اگر دنیا کے کسی ٹھنڈے ملک میں ہے تو یہاں کا موسم وہاں کا موسم بہت ڈفرینس، بہت فرق ہے. لیکن سفارت کے کام کے لیے وہاں پر مقیم ہیں 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال، تو اپنے یہاں کا موسم چھوڑ کر وہاں کا سخت سردی کے موسم پہ وہی رہتا ہے، ماں باپ سے دور رہتا ہے، اور اپنے بہت سارے جذبات قربان کر دیتا ہے، محبوب وطن چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو ایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے، اسی کام میں لگا رہتا ہے. اور وہ خود سمجھتا ہے کہ اگر میں ڈیوٹی میں آگے پیچھے کروں گا تو سرکاری مجرم شمار ہوں، گنہگاری کی بہت ساری پابندیاں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں. وہاں جانے کے بعد ہر ایک سے وہ کھل کر مل نہیں سکتا، ہر جگہ جا نہیں سکتا، اپنے ٹھکانے پر رہے گا. جو جگہ جانے کی وہی جا سکے گا. جن اوقات میں جانے کی اجازت ہے باہر انہیں اوقات میں جائے گا، اس کے علاوہ کے وقت میں باہر نظر نہیں آئے گا.
اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے اور اسی مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے جیسا اس کی حکومت اسے چاہتی ہے. اپنا لباس ویسا پہنتا ہے جیسے حکومت چاہتی ہے. اپنی قلم سے دستخط نہیں کرے گا جہاں حکومت چاہے گی. اپنی زبان سے وہ تمام بول نہیں بولے گا جو حکومت نہیں چاہتی. ساری چیزوں میں محتاط ہو جاتا ہے. جن لوگوں سے ملنے کو منع کرتے حکومت وہ کبھی ان سے نہیں ملا کرتے. ان کے خاص ڈیوٹی پر اور وہ ڈیوٹی نبھانے کی وجہ سے ان کو بڑی تنخواہ ملتی ہے, رہنے کا گھر ملتا ہے, فیسلٹیز ملتی ہے. اور اگر وہ اپنی اس ڈیوٹی میں کمی کرے, کوتاہی کرے, ان قوانین کی رعایت نہ کرے جو اس کے ساتھ لاگو کیے گئے ہیں, تو پھر وہ مجرم ہے. وہ اپنا اس تنخواہ کا مستحق ہوگا اور وہ اس فیسلٹی کا مستحق بنے گا جو اس کو دی جا رہی ہے. سب پتہ ہو جائے گا, بلکہ وہ حالات میں آ جائے گا, مصیبت میں آ جائے گا. ایسے ہی اس امت کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے, خیر امت قرار دیا ہے, اخرجت للناس بنایا ہے, اور وظیفے کے طور پر, ڈیوٹی کے طور پر کام دیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ وظیفہ اللہ نے دیا, ڈیوٹی دی, اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات. ایک حکومت کیا اپنے کسی نمائندے کو, اپنے ایلچی کو, اپنے ایمبیسڈر کو انعام دے دی. اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ بے پناہ ہیں. دنیا میں, قبر میں, حشر میں, آخرت میں, ہر جگہ اس کو انعام ملے گا, اس اور بہترین انعام ملے گا. ذمہ داری اور ڈیوٹی پورے کرنے پر اللہ کی طرف سے دوسری ایک جگہ پر کلام پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش برسائی ایک ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. کیا کرے گا؟ مغفرت کر دے گا, جو سب سے بڑا انعام ہے. کسی کی بخشش ہو گئی, مغفرت ہو گئی, کام بن گیا, اس معاف کر دیا اللہ نے اس کو, تو مغفرت کے بعد اللہ کی رضا بھی ملے گی. معافی ہو گئی تو قبر, حشر, نشر میں چھٹکارا ہو جائے گا. معافی ہو گئی تو جنت میں داخلہ بھی ہوگا. اور کسی کی معافی اٹکی ہوئی ہے تو سارے کام اٹک گئے کہ معافی اٹکی ہوئی ہے. اور اس محنت پر اللہ تعالیٰ نے پہلا وعدہ معافی کا کیا ہے, تو معاف کر دے گی. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ڈیوٹی بجا لا رہا ہے, ذمہ داری پوری کر رہا ہے, اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے اور ایمان کی محنت میں لگا ہوا, لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلا رہا ہے, برائیوں سے روک رہا ہے, تو اس کا صلہ یہ ملے گا دنیا میں ہی. اللہ تعالیٰ بخشش کر رہا ہے, یغفر لکم ذنوبکم, اللہ گناہ معاف کر دے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, اور آخرت کا جو مسئلہ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے باغات میں تم کو, ایسی جنتوں کی جگہ دوں گا, داخل کروں گا جہاں نیچے نہریں جائیں, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. پانی کی نہر ہے, شراب کی نہر ہے, دودھ کی نہر ہے, شہد کی نہر ہے, نہریں ہیں وہاں ہر چیز کی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے گھر کا وعدہ کیا جنت عدن میں. جنت عدن میں اللہ تعالیٰ گھر دے گا. یہاں دنیا میں لوگ فلاں جگہ فلاں کالونی میں تمہارا بنگلہ ہو جائے. لوگ دنیا کی تعلیم میں, دنیا کی تعلیم
وہ دنیا کے بنگلوں کے خاطر، دنیا کے گھروں کے خاطر، دنیا میں فلیٹ مکان روڈ کے خاطر ایمان کا سودا کر دیتے ہیں اور زندگی پر پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کی غلامی کرتے ہیں، لالچ میں بلا دیں گے، زمین دیں گے، اللہ رسول کی نافرمانی کر کے پتہ نہیں کیسے لوگوں کی اطاعت میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں عارضی ٹھکانے کے خاطر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تم کو جنت عدن میں ٹھکانہ دیں، جنت عدن میں جگہ دیں اور وہ ہمیشہ کا گھر ہوگا، ہمیشہ کے لیے، کوئی وہاں سے واپس نہیں کیا جائے گا، اور زندگی بھی وہاں ہمیشہ کی ہوگی۔ یہاں تو کچھ زندگی پوری نہیں، آدمی جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں ہے، جتنی کچھ چاہتا ہے اتنی نہیں ہے، اور اگر شامل ہے 200-250 سال کی زندگی اور اللہ دے بھی دے تو کیا کرے؟ 70 سال میں تھک جاتا ہے، ابھی تو 50 میں تھک جاتا ہے۔ دنیا ہے ہی ایسی کہ کسی طرح آدمی دن گزارتا ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے، اس کے آجو باجو والے تھک جاتے ہیں، اس سے کیپیسٹی نہیں ہے یہاں پر ایسی، دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے ایسی کہ آدمی لمبا جی لے یہاں، لمبی عمر بھی مل گئے تو سکون سے رہ لے یہاں پر۔ وہاں جنت میں جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں کبھی موت نہیں ہوگی، موت کو موت ہو جائے گی وہاں، تو اللہ وہاں ٹھکانہ دے گا، اور وہاں آدمی جو ہے اپنی جی کی چاہتیں پوری کرے گا۔ وہاں یہاں تو جی کی چاہتیں پوری کرنے کی بھی پوری طاقت نہیں، لڑکوں کو گھومنے جانا ہے، گھومنے جانا ہے، گھومنے جانا ہے، وہ اسکول کی بس جاتے ہیں اس میں پرواس میں، تو صبح تو ہوشے سب پوچھتے جاتے ہیں، اور رات کو شام کو جب بس وہاں سے چلتے ہیں آدھے گھنٹے میں سناٹا ہوتا ہے، بس پوری بس سوئی ہوئی، سب سوئے ہوئے، تھکے ہوئے، دوسرے دن 10 بجے تک 12 بجے تک اٹھا نہیں کرتے، اتنی طاقت ہے ایک دن میں، ایک دن تو کیا پورا کچھ گھنٹوں میں پوری ہو گئی طاقت۔ تو یہاں اگر آدمی کو مل بھی جائے تو طاقت نہیں اس کے پاس، اتنی استعداد نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے، وہاں وہ استعداد جو ہوگی کہ آدمی استعمال کر سکے گا اس کو، اور اس کی طاقت پوری نہیں ہوگی، نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے دنیا ضرورت پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں۔ سب سے عقل مند وہ لوگ ہیں دنیا میں جو بقدر ضرورت پر راضی ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ہے کہ زمین میرا بچھونا ہے، آسمان میرا اوڑھنا ہے، اور میرے پاس اتنا ہی ہے، زیادہ کچھ نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں، مجھ سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہیں، کہ وہ بقدر کفاف پر راضی ہے۔ تو وہ آدمی بقدر ضرورت پر جو راضی ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں، کیونکہ وہ سکون کی نیند سوئے گا، اطمینان سے عبادت کرے گا، جو مقصد حیات ہے، سکون کی نماز پڑھے گا، اس کو زیادہ جھنجھٹ نہیں ہے، یہاں دینا ہے وہاں دینا ہے، اس کو چاہے آدمی حلال کرے، حلال بھی اس دنیا میں آدمی حلال کام کرے۔ وہ ابن مسعود کا مشہور مقولہ اس میں لکھا ہے فضائل کی کتاب میں کسی جگہ کہ مسجد کے دروازے پر میری دکان ہو، اور روزانہ 40 اشرفیوں کی کمائی ہو، 40 یا 50، اور کسی وقت کی اقامت میری ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھو، ساری نماز، اور شام ہوتے ہوئے جتنا کمایا ہوں سب صدقہ کرو، 5 نماز با جماعت پڑھو، مسجد کے دروازے پر ہی دکان، حلال تجارت کرو، شام کو سب صدقہ کرو، پھر بھی مجھے پسند نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنی نفع کی تجارت ہے، نماز پابندی سے پڑھے آدمی تو جتنا کماوے سب صدقہ کر دے، تو کتنی بڑی آخرت بنے اس کی، پھر بھی پسند نہیں ہے، کیا وجہ اس کی؟ تو کہنے لگے حساب تو دینا پڑے گا، حساب تو دینا پڑے گا، ہم باقی کچھ جھنجھٹ پالے زیادہ۔ یہ عقل مندی ہے، آدمی دنیا میں بقدر کفاف پر راضی رہ کر اپنی آخرت کا کام آنے والے جو اعمال ہیں اس میں لگا ہے، اور مقصد حیات میں لگا ہے، مقصد حیات اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنات و انسان کو
صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا، پارٹ ٹائم میں عبادت نہیں ہے، ایکسٹرا سمے میں اس کے بعد فرصت ہو عبادت کرے یا بڑھاپے میں کرے، جو ہمارے یہاں کا عمومی عرف ہے کہ جوانی میں تو آدمی اپنی مزے کی مستی کی زندگی گزارتا ہے، کاروبار کو اور اپنے دنیاوی گھریلو کاموں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جماعت میں ملی نہ ملی، فرض بھی چھوٹ جائے، قضا بھی ہو جائے اور آگے پیچھے بھی ہو جائے، بڑھاپے میں جا کر پابندی کر لیں گے، تو پارٹ ٹائم عبادت نہیں ہے، ہمارے تو مقصد زندگی ہی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ 5 وقت کی نماز آدمی سکون سے پڑھ رہا ہوں، اذان سے پہلے جتنا آ سکتا ہے اتنے لوگ تو مسجد میں آ ہی جائے اذان سے پہلے۔ اذان تو آخری الارم غافل سے غافل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، مشغول سے مشغول لوگ جو ہے بالکل اپنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے آخری الارم ہے کہ میرے اذان ہو گئی، اب وہ آ جائے۔ ابھی جتنا آدمی جلدی آ رہا ہے اتنا مقصد میں لگا ہوا ہے، اور مسجد سے جو سب سے پہلے اس کو مشغول سے مشغول آدمی پہلے چلا جائے، اس کو بہت زیادہ کام ہے، باقی جس کے پاس کام کم ہے، فرصت ہے، وہ تو جلدی آ رہے بعد میں جا رہے، عمل میں لگے، دعا میں لگے، ذکر میں لگے، تلاوت میں لگے، دعوت میں لگے، کچھ سیکھیں کچھ سکھاویں، زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق سیکھے سکھاویں، یہ مقصد زندگی ہے ہماری۔ لیکن ماحول میں وہ چیزیں نہیں، ماحول میں چیزیں نہیں، ماحول اس کے برعکس، اس سے الٹا ہے، دنیا طلبی کا ہے، جھوٹ لوٹ فسوٹ، دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت اور لایانی اس کا ایک فضا ہے۔ اس میں بزرگوں نے ایک نظام قائم کیا، کہ ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو اچھے کاموں کا عادی بنا، عبادت کا، ذکر کا، دعا کا، دعوت کا، خدمت کا، حسن اخلاق کا، اخلاص کا، اپنے آپ کو عادی اس کا عادی بنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اور اپنے نفع کے لیے کام کرے، اپنی اچھی سے اچھی عادت بنا، دنیا کی رغبت اور محبت کو کم کریں، اور جو دنیاوی بعض عادات، جو غلط عادتیں انسانی جسم میں، انسانی طبیعت میں پیوست ہو گئی، وہ غلط عادتیں آدمی چھوڑ کر صحیح چیزوں کا عادی بنے۔ اس لیے جماعت میں نکل کر کہہ رہے 4 کاموں میں وقت لگایا، بس 4 ہی کام، دعوت میں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں۔ اس میں سونا کھانا بھی خدمت نہیں، باقی ایران قرآن سے، لایانی سے، فضولیات سے، بازاری مجلسوں سے، فضول محفلوں سے، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا۔ تو 4 مہینے آدمی 120 دن تک اس طرح گزارے گا ایک ماحول میں، اور دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں، خدمت میں اپنے آپ کو مشغول کرے گا، تو دھیرے 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 یہ غلط چیزوں کی عادتیں نکل جائیں گی۔ غلط عادتیں جتنی ہیں، بہت سی ہماری غلط عادتیں جو ہیں وہ بہت بری ہیں، لیکن چونکہ ماحول میں ہے اس لیے اس کی برائی نظر نہیں آتی۔ جو چیزیں ماحول میں عام ہو جاتی ہیں، جو چیزیں وہ بری تھی، جیسے غیبت ہے ہمارے ماحول میں، غیبت کتنا بڑا گناہ، اشد من الزنا، ایک جگہ حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بدتر چیزیں، فساد پھیلانے والی چیزیں معاشرے میں، بد نظری ہے، جو چوراہوں پر، ہوٹلوں، بازاروں میں بوڑھا آدمی سانس کھا کر پیڑوں کو بدل نہیں کر رہا، اور اس کا چونکہ کام ماحول میں، خود اس کو بھی احساس نہیں کہ روزانہ 2 گھنٹے بیٹھ کر میں کیا کر رہا ہوں، اس کو احساس ہی نہیں۔ یہ ساری غلط عادت، جیسے شراب پینا برا ہے، زنا کرنا برا ہے، ایسے یہ بھی برا ہے، آدمی غیبت کرے، چغلی کرے، ناچ کرے، گالی دے، شباب المؤمن فسق، حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، تو قتالہ کفر ہے، بری عادت ہے ایسا۔ یہ ایک محنت اللہ نے دی ہمیں کہ جس میں ہر مسلمان پڑھا لکھا، پڑھ غریب، مالدار، دیہاتی، شہری، یہاں اللہ کے راستے میں جا کر ایک مشق کرے، ایک پریکٹس کرے، ایک مشق کرے،
اور ان گناہوں کو اپنی زندگی سے اپنی ذات سے ان گناہوں کو چھوڑے اور نیکی کی طرف آئے، نیکیوں میں رغبت کرے، صالحین کی صفت اپنے اندر پیدا کرے، نیک لوگوں کی۔ جیسے دنیا میں لوگ نقل اتارتے ہیں مالداروں کی، کپڑوں میں، گاڑی میں، مکان میں، جوتوں میں، گھڑی میں، ایسے مسلمان صالحین کی نقل اتارے، نماز میں، ذکر میں، عبادت میں، دعوت میں، اخلاق میں، انفاق میں، اچھے لوگوں کی۔ اور اچھے لوگوں میں سب سے بنیادی جو لوگ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین ہیں، اور ہر زمانے کے اللہ کے نیک بندے جو اچھے لوگ ہیں ان کی نقل اتارنے والے ہم بنے۔ اس وجہ سے 4 مہینے میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے، صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک، کبھی دعا میں، کبھی ذکر میں، کبھی تہجد میں، کبھی قرآن سیکھنے میں، کبھی سکھانے میں، کبھی گشتوں میں، کبھی عمومی گشت، کبھی خصوصی گشت، کبھی کسی مسلمان گنہگار بھائی کو محبت کے ساتھ سمجھا کر اس کو مسجد لانے میں۔ ان کاموں میں لگ کر اس کو اپنا وظیفہ حیات بنانا، جماعت میں جا کر صرف نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کے کام اور زندگی بھر کی ہماری یہ ڈیوٹی ہے۔ ہم ڈیوٹی پر، ہم اپنی ڈیوٹی پر برقرار رہیں گے، اپنے کام میں لگے رہیں گے تو اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ ہم اس کی نگرانی میں، اس کی مدد کے تحت چلیں، ہمارے سارے کاموں کو آسان کر دیں۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ او ایمان والو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ تثبیت اقدام کا جو وعدہ ہے وہ بھی نصرت دین پر، کہ ہم دین کے مددگار بن کر رہے، ہر وقت ہر حال میں ہم دین کے مددگار ہیں۔ خالی جماعت آ گئے تو جماعت کی نصرت وہ بھی دین کی مدد ہے، وہ بھی دین کی مدد ہے، لیکن ہر وقت دین کا جو تقاضا ہوگا، محلے میں چل پھر کر محنت کر کے لوگوں کو نماز کے لیے لانا، یہ دین کی مدد ہے۔ ایک مسلمان کو گناہ والی زندگی سے چھڑوا کر اس کو اعمال کا عادی بنانا دین کی مدد ہے۔ اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے جذبات سے بھی، اپنی صلاحیتوں سے بھی، ہر وقت ہمارے سامنے مفاد دین کا رہے گا۔ ہمارا ذاتی نقصان ہو جائے گا دین کے خاطر تو برداشت کریں، جان بوجھ کر ہوگا تو بھی برداشت کریں، یہ دین کے خاطر ہو رہا ہے، اس پر اللہ اجر دے گا، اس پر اللہ بدلہ دے گا، یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ لاس میں نہیں گیا، گھاٹے میں نہیں ہوا، کھوٹ نہیں گئی، نہیں جو لگے گا دین پر وہ کھوٹ نہیں گئی۔ ہم لوگ خرچہ کہتے ہیں جماعت میں 10,000 خرچہ ہو جائے گا اور 20,000 گھر دینے پڑیں گے، اور اتنا یہ لاس نہیں ہے، یہ تو ہمارا انویسٹ ہے، یہ ہم نے لگایا، یہ واپس آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں کم از کم 700 ملیں گے، 1 کے 700 کم از کم، اور بڑھتے 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 اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اضعاف مضاعفہ ملٹیپل کرتا ہی رہے گا، ملٹیپل ہوتا رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، کسی ایک حد پر جا کے رک نہیں جائے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فرق کرنے کی وجہ سے بار بار لوٹا کے دے گا، اور برکت کے ساتھ دے گا، وسعت کے ساتھ دے گا، عافیت کے ساتھ دے گا، اور کم محنت میں دے دے گا۔ جو زیادہ محنت کرنی پڑ رہا ہے دنیا کے پیچھے، وہ محنت کیونکہ ہدف بنا کر آدمی کام کر رہا ہے اور اللہ کا بندہ حضور علیہ السلام کا نمائندہ بن کر جی رہا ہے، اس احساس کے ساتھ ہے، جو پابندیاں اس کی طرف سے اس کو پال رہا ہے، جو جوابداریاں اللہ نے دی ہیں ان جوابداریوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کسی حال میں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ شیطان روح بدل کر آتا ہے، بھائی ٹھیک ہے اس وقت تو بچے نہیں تھے تو میں بار بار ہر سال 4 مہینے چلا جاتا تھا، اب تو اولاد ہو گئی، ذمہ داری بڑھ گئی، اس وقت بچے چھوٹے تھے تو بیوی سنبھال لیتی تھی، اب اس کے بس میں نہیں رہتے، اس لیے تھوڑا سا مسئلہ آ گیا، اس وقت جوائنٹ کاروبار تھا تو بھائی اور ہم دو گھر میں اکیلا ہو گیا۔ یہ سارے روح بدل کر شیطان آتا ہے، دائی کے پاس روح بدل کر آتا ہے، بیس بدلتا ہے تو وہی مکہ جو قسم کھا کے آیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے روح اور اس سے قسم کھائے کہ میں ان کو دائیں سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کو میں بہتاتا رہوں گا، میں ان کو لوبین نہ ہوں، ان کو سب کو میں بڑھتا ہوں، اچک لوں گا ان کو، اور میں آگے پیچھے سے ان کے پاس آتا رہوں گا،
اللہ کی مرضی کی وہ 2 سمتیں بھول گیا ہو، آنکھ پر نیچے کی بھول گیا ہو. سیفٹی کے لیے ہمارے پاس 2 سمتیں تو ویسے بھی ہیں، 4 طرف سے تو آئے گا، 2 تو ویسے سیفٹی ہیں، اور 4 طرف سے بھی فل سیفٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے بھی ہمارے پاس نہ آئے. ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اگر ہم اپنی نیت اور ارادوں پر جمے ہوئے ہیں تو اس کی مجال نہیں کہ ہمارے پاس آئے. جب اذان ہوتی ہے نا، اذان علماء نے لکھا ہے کہ اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ گیا، وہ دعوت سے بھاگتا ہے. اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے، نماز کی صف لگتی ہے، تو 2 نمازوں کے بیچ میں چھوٹے بکری کے بچے کی شکل میں، جیسے چھوٹا بچہ بکری کا کیسے پیروں میں گھس جاتا ہے، ایسے 2 کے بیچ میں گھس کر ان کو وساوس میں مبتلا کرتا رہتا ہے. نماز کو یاد دلاتا ہے فلاں جگہ پیسے لینے کے، اس کے دینے کے، وہاں پر مال دینے کا، وہ سارا یاد دلاتا ہے نماز میں. لیکن جب اذان ہوتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز ہوتی ہے وہاں نہیں چلتا. اس لیے جب آدمی عزم مصمم کے ساتھ دین کی محنت میں لگتا ہے کہ جو حال آ جائے گا اس کو میں اللہ کے لیے برداشت کروں گا، لیکن اللہ کا کام کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، تو پھر شیطان کا زور ایسے لوگوں پر کم چلتا ہے. معمول تو نہیں ہے کوئی درست، لیکن ایسوں پر زور کم چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے اسباب بتائے. حدیثوں میں دعائیں آئی ہیں، حدیثوں میں جو آدمی کا مثال ہے ہر وقت دعائیں، وہ دعا آدمی پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان کے مکر سے، نفس کے فریب سے بچ جاتا ہے. تو اس اہتمام ایک طرف آدمی کی عمل کی پختگی، کام میں پختگی کے ساتھ آدمی لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے اپنے دشمن سے وہ باخبر ہے، بے خبر نہیں کہ کون سے روپ میں آئے گا. وہ بیوی کی شکل میں آئے گا، بچوں کی شکل میں آئے گا، ماں باپ کی شکل میں آئے گا، دوستوں کی شکل میں آئے گا، مال کی شکل میں آئے گا. وہ اپنے دشمن سے وہ باخبر ہے، تو پھر ایسے آدمی پر اس کا داؤ چلتا نہیں. ایسا آدمی اس کے داؤ سے محفوظ رہے گا. اس لیے دشمن سے مقابلہ تو ہر وقت ہمارا وہی دشمن ہے. اللہ نے جس کو کہا شیطان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم دشمن بناؤ. اور انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح، کوئی کسی کا دشمن نہیں. اللہ نے دشمن بنا کر نہیں بھیجا ہے، بھائی بنا کر بھیجا ہے. دشمن اسی کو بنایا اور اسے چوکٹا رہنے کو کہا. اس لیے ہمیں اپنی ذات کی تربیت کے واسطے، اپنی اصلاح کے خاطر کام میں لگے رہنا، جڑے رہنا اور قربانی میں آگے بڑھنا، یہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے. ہماری اپنی ضرورت، ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق، ہماری عبادت، ہمارے معاملات، معاشرت، ہمارا اللہ کے ساتھ کا تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ اور تعلق ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، دن بدن اس میں اضافہ کرنے کے لیے جو مطلوب چیز ہیں، اس کے لیے ہمارا محنت میں جمے رہنا، لگے رہنا اور قربانی کے ساتھ آگے رہنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور خصوصاً ایسے پرفتن دور میں جہاں صبح شام فتنے جو ہیں تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ. اور 2 بڑے فتنے ہیں ابھی اس وقت دنیا میں، جو بڑے فتنے ہیں. ایک مادے کا فتنہ، مال دولت، زمین جائیداد، جاگیریں، مادہ. اور دوسرا جو ہے وہ بنیادی بے حیائی کا فتنہ ہے بڑا. یہ 2 بڑے بڑے فتنے جو سب کو متاثر کیے ہوئے. ان دونوں سے بچنے کا یہ آسان راستہ ہے کہ آدمی جس مال کی محبت دنیا میں اندر آ کر دنیا کا طالب بنتا ہے، اسی مال کو اللہ کے نام پر لگاتا ہے، اسی مال کو اللہ کے نام پر لگاتا ہے. اور جہاں فرصت ہو کر آدمی بے حیائی اور فضول کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے وقت کو دین کی دعوت میں مشغول کر کے اس سے آدمی بچ جائے تو ان 2 بڑے فتنوں سے آدمی محفوظ ہو جائے گا. اور دیگر جتنے چھوٹے چھوٹے فتنے ہوں گے ان فتنوں سے بھی حفاظت کا سامان ہو جائے گا. رہی ہماری مقدر کی روزی، اللہ اپنی قدرت سے دے گا، برکت والی دے گا، عافیت والی دے گا، راحت والی دے گا، عزت کے ساتھ دے گا، اچھی آخرت بنوا کے دے گا. اچھی ایک طرف آخرت بن رہی ہوگی. یہ کوئی کمال کی چیز نہیں کہ آپ کی دنیا میں 10-20 کروڑ جمع کر کے اپنی آخرت اجاڑ کے چلا جائے. اس سے بڑا نادان کوئی نہیں، کوئی اس سے بڑا نادان نہیں. بلکہ آدمی دنیا میں فقط اتفاق پر راضی رہ کر اپنی اچھی آخرت بنا کر جا رہا ہو یقین آدمی. اس لیے آپ اللہ سے گزارش کی درخواست ہے کہ سب طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی اچھی سے اچھی آخرت بنانی. بھائی نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ اپنی آخرت بنانی ہے، اچھی
اچھی سے اچھی بنانی. بس آخرت کہاں ہے؟ آخرت کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کل کہا ہے. کل کا دن جسے ہم کل تو قیامت کا تذکرہ اللہ نے کیا کل. ہمیں کل قیامت کے دن کہتے ہیں کل قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے. تو کل کب کہتے ہیں؟ کل کب آتی ہے؟ مطلب کہا جائے گا کل، اردو میں تو آئندہ، اور گزشتہ کل کے ساتھ لگانا پڑے گا گزشتہ کل. مطلب ہے کل تو آئندہ یعنی کل، وہ کل بھی دور ہے. کل نقل کل تو کیا پل کا بھروسہ نہیں. بس آنکھیں بند ہوئی کہ آپ نے آخرت میں داخل ہو گئے. دنیا میں ہے جیسے اس کی آنکھیں بند ہوئی آخرت میں داخل ہو گئے. تو لمبی مدت نہیں ہے کوئی، پھر قدم چل کے جانے کا نہیں. یہاں بیٹھا ہوا آدمی آنکھیں بند ہو گئے، آخرت میں اس کو مسجد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. اتنی قریب آخرت ہے جس کو بنانا ہے اور اچھی سے اچھی بنانا ہے تاکہ وہاں ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہاں اپنی آخرت پر بھی پچھتانا نہ پڑے کہ ہم کم کر کے جائیں اور وہاں دوسروں کی بڑی جنت دیکھ کر ہم کو پچھتانا پڑے. تو اس کے لیے اگر 4 مہینے دینے پڑے تو کچھ زیادہ ہے. ارے بھائی اس کے لیے 4 مہینے لگانے پڑے تو کچھ زیادہ ہے. بولو نا بھائی، ارے بھائی 4 مہینے